آئیے کلام خدا میں سے ہم تلاوت کو سنیں۔ ہمارے لیے تلاوت کی جائے گی نئے عہد نامہ میں سے متی رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 6 باب 24ویں آیت سے باب کے آخر تک۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 6 باب 24ویں آیت سے باب کے آخر تک تلاوت کی جائے گی۔ کلام خدا میں لکھا ہے، کوئی آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو کہ وہ کس طرح بڑھتے ہیں، وہ نہ محنت کرتے نہ کاٹتے ہیں۔ تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کی مانند ملبس نہ تھا۔ بس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے، تو اے کم اعتقادو، تم کو کیوں نہ پہنائے گا؟ اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو، تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ پس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا۔ آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ کلام خدا کی خدمت بشپ صاحب ہمارے درمیان سر انجام دیں گے، ان کو دعوت دوں گا، وہ تشریف لائیں گے اور خداوند کی آواز ہم سبوں تک پہنچائیں گے۔ تشریف رکھیں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ آپ سبوں کو جو خداوند کے گھر میں تشریف لائے ہیں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، اور خاص طور پر ہمارے وہ بہن بھائی، وہ عزیز جو پھر کافی عرصہ کے بعد ہمارے ساتھ عبادت میں شریک ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ پچھلے اتوار بھائی عدیم انگلینڈ سے ہمارے درمیان بڑے دیر کے بعد آئے، اور اس طرح سے امیکا آسٹریلیا سے ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر اور بھی کوئی عزیز ہے جو کافی دیر کے بعد ہمارے ساتھ عبادت میں شامل ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں اور دعوت دینا چاہتے ہیں کہ جب بھی آپ واپس پاکستان میں ہوتے ہیں تو آپ کا بچپن، نوجوانی اسی چرچ اور کلیسیا میں گزری ہے، خداوند آپ کو اور زیادہ برکت دے۔ اور جتنے بھی عزیز جو ریگولر آتے ہیں ان کے لیے بھی ہم خداوند کے شکر گزار ہیں، اور خاص طور پر جو میڈیا پر ہمیں فالو کرتے اور بیپٹسٹ چرچ کے ساتھ مل کر عبادت کرتے، خداوند کے کلام کو سنتے، آپ کے لیے بھی خداوند کی برکت چاہتے ہیں۔ میرے عزیزو، جو حوالہ آج ہمارے سامنے پڑھا گیا ہے یہ کلام مقدس کا ایک بہت خوبصورت حصہ ہے، اور جب بائبل مقدس کے لیے ہم خداوند کے کلام کے لیے خداوند کے کلام میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ یہ صرف روحانی بھید ہی ہمیں نہیں بتاتا، خداوند کا کلام صرف ہمیں روحانی باتیں ہی جو انسان کی روح سے اور خدا کے تعلق سے ہیں صرف انہی کے متعلق نہیں ہمیں بتاتا، بلکہ خداوند کا کلام ہمیں روز مرہ زندگی میں جو باتیں، جو چیزیں، جو کام جن کا ہمیں سامنا، جن مسائل اور جن باتوں کا سامنا ہوتا ہے ان کے متعلق بھی رہنمائی کرتا ہے۔ آج کے دن جب ہم متی
रसूल की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसके 6 बाब के इस आखिरी हिस्सा को पढ़ते हैं तो खुदावंद का कलाम हमें यहाँ पर ये सिखाता है कि हमारी ज़िंदगी का मालिक कौन है, हम क्या हैं, हम क्या करते हैं, और हम इस दुनिया से अपनी ज़िंदगी मुसाफरत का ज़माना ख़त्म कर देने के बाद कहाँ जाएंगे या कहाँ होंगे, इस बात का तल्लुक़, इस बात का इन्हिसार इस बात पर है कि हमारा मालिक कौन है। और इसका आगाज़ ही इस तरह से होता है, अगर हम 24वीं आयत में पढ़ें 6 बाब की, कि कोई आदमी 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। 2 मालिकों की खिदमत का मतलब डबल जॉब नहीं है। यहाँ पर आज जिस महंगाई का दौर है, बहुत से अजीज़ों को 2-2 काम करने पड़ते हैं और उनको अपनी सर्वाइवल के लिए एक से बढ़कर, ख़ास तौर पर जो लोग बैरून मुल्क रहते हैं, उन्हें इस बात का ज़्यादा तजर्बा है। अब तो पाकिस्तान में भी हम देखते हैं कि लोग 2-2 नौकरियां कर रहे हैं, 2-2 जॉब्स करते हैं, एक रेगुलर जॉब करते हैं और उसके बाद फिर एक दूसरी जॉब भी, ताकि ज़रूरतें पूरी हो सकें। मैं गुज़श्ता दिनों में भी एक साहब जो पॉलिसी मेकिंग के हवाला से काम करते हैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ, तो उनके साथ भी बात कर रहा था कि वो इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए, पादरी साहबान भी उस मौका पर मौजूद थे। हम ये सीख रहे थे कि शायद पिछले 25-30 साल से हम गलत ट्रैक पर बहसीत कौम लगे हुए थे और अभी भी उसी पर जारी हैं। महंगाई पूरी दुनिया में हो रही है, बढ़ रही है, और हम कहते हैं कि हम गुर्बत कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे। गुर्बत महंगाई कम करने से नहीं कम होगी, गुर्बत तब कम होगी जब हम अपनी आमदन बढ़ाएंगे। मैं कौमी लिहाज से बात कर रहा हूँ। अगर हम इस बात पर जोर दें कि हमें बहसीत कौम अपनी आमदन बढ़ाने की ज़रूरत है, और जैसा मैं पहले बता रहा था कि बहुत से लोग हैं, जब वो देखते हैं कि पहले 2 मियाँ बीवी थे, एक तनख्वाह में गुजारा चल रहा था, जब बच्चे पैदा होते हैं, बच्चों की तालीम का सिलसिला शुरू होता है, तो कहते हैं कि अब एक तनख्वाह से गुजारा नहीं, साथ दूसरा काम भी। 3 बजे के बाद जब छुट्टी करके घर आ जाते हैं, फिर भी तो बैठे रहते हैं। तो अगर 4 बजे से लेकर 9 बजे तक या 10 बजे तक फिर एक और ड्यूटी कर लें, एक और काम कर लें, और उससे कुछ इजाफी आमदन आ जाए, टीचर्स ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देते हैं कि चले फारग टाइम में बैठकर, और कुछ लोग हैं जो अगर टेक्निकल जॉब करते हैं वो ओवर टाइम लगा लेते हैं। तो इस तरह के कामों से जब हम अपनी आमदन बढ़ाते हैं तो हम अपने हालात बेहतर करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सारी लंबी तमहीद बताने का मतलब ये है कि हम कहीं इसमें मिंगल अपना हो जाए। जिन 2 मालिकों की खिदमत की बात खुदावंद का कलाम कर रहा है, जिसके लिए लिखा है कि कोई आदमी 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को ना चीज़ जानेगा। और इसके साथ ही उसकी वजाहत कर दी गई है कि ये किसके लिए लिखा गया है, इसका मतलब क्या है। लिखा है, तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। अब ये बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर आकर कि दौलत की खिदमत करना क्या है और खुदा की खिदमत करना क्या है। दौलत के ताबे और खुदा के ताबे रहना, इसका मतलब क्या है। अंग्रेज़ी में एक बड़ा खूबसूरत मुहावरा या एक ज़रबुल मिसल बिशप विलियम ग्राहम डैनियल साहब जब हम नौजवान थे तो वो सिखाया करते थे कि वेदर यू हैव मनी और द मनी हैज़ यू, इट डिपेंड्स ऑन। इसका मतलब क्या होगा उर्दू में कि फैसला इस चीज़ ने करना है कि क्या आप पैसे के ताबे हैं या आपका पैसा आपके ताबे है। एक बात वो बड़ी खूबसूरत बताया करते थे कि पैसा या दौलत ये बेहतरीन गुलाम है और बदतरीन आका है। जो लोग इसको इस्तेमाल करने का तरीका सीख लेते हैं और जो इसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ये बेहतरीन गुलाम है, उनके लिए ये सारे काम करेगी। लेकिन जो लोग पैसे की गुलामी में चले जाते हैं, दौलत की गुलामी में चले जाते हैं, ये बेरहम मालिक है, ये बेरहम आका है। उन लोगों से ये दुनिया का हर काम करवाता है। वो निजस से निजस, बुरे से बुरा काम भी करते हैं, गलत से गलत काम भी करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मालिक पैसा बन जाता है। आज मसीही ईमानदार होते हुए
ہمیں اپنی اپنی زندگی پر غور کرنا ہے کہ ہماری زندگی کا مالک خداوند ہے یا پیسہ ہے، اور اس کو ہم زندگی میں مختلف مثالوں سے دیکھتے ہیں۔ اگر ہم سب سے پہلے جو دو کام کرنے والے اور یوں کہہ لیں کہ ورکنگ کلاس کے لوگ بائبل مقدس میں جن کا ذکر ہے، جو محنت کرتے تھے یا جو کام کرتے تھے، کن دو اشخاص کا ہمیں ذکر ملتا ہے؟ بتا سکتے ہیں؟ دو بھائی تھے جو اپنے اپنے پروفیشن میں کام کرتے تھے، ایک کسان تھا اور دوسرا بھائی قائن اور ہابل۔ دوسرا بھائی کیا کرتا تھا؟ چرواہا تھا۔ یہ دو شخصیات ہمیں نظر آتی ہیں جو روزگار کے یا اپنے کام، اپنے پروفیشن کے حوالہ سے، تو دونوں بھائی ہیں اور دونوں میں ہی اختلاف ہو جاتا ہے۔ آج کل ہم کہتے ہیں دیکھیں جی کیسا زمانہ آ گیا ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا۔ سب سے پہلے دشمن ہی بھائی بھائی کا تھا، اور اتنا دشمن ہوا یہاں تک گیا کہ اس کو قتل ہی کر ڈالا۔ اور پیچھے سوچ کیا تھی؟ غصہ کس چیز کا تھا؟ کہ خدا اسے قبول کرتا ہے، یہ خدا کی نظر میں مقبول ہے۔ اگر ہم اس حوالہ کو پڑھ سکیں تو میں اس جانب آج آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ خدا کی خدمت کرنا اور دولت کی خدمت کرنا، خدا کے تابع ہونا یا دولت کے تابع ہونا، اس کا مطلب کیا ہے؟ لکھا ہے، اور آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے قائن پیدا ہوا، تب اس نے کہا مجھے خدا سے ایک مرد ملا۔ پھر قائن کا بھائی ہابل پیدا ہوا، اور ہابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قائن کسان تھا۔ یہ پیدائش کی کتاب میں اس کے 4 باب میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا، اور ہابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا، اور خداوند نے ہابل کو اور اس کے ہدیہ کو منظور کیا۔ اس کے بعد پھر آگے لکھا ہے، پر قائن کو اور اس کے ہدیہ کو منظور نہ کیا، اس لیے قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑ گیا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا ہی جھگڑا کس بات پہ ہوا؟ کہ خدا نے ہابل کی اس خدمت کو، بڑا خوبصورت لفظ یہاں پہ جب میں اس پر غور کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا، بعض لوگ ہابل کی قربانی کو خدا نے اس کے ہدیہ کو قبول کر لیا۔ ہدیہ کے قبول کرنے سے پہلے ایک لفظ وہاں پر ہے، اگر میرے ساتھ آپ پھر دوبارہ پڑھ سکیں 3 آیت میں، چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا، اور ہابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے پہلوٹے بچوں اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا۔ اور 4 آیت کے آخر میں کیا لکھا؟ اور خداوند نے ہابل کو اور اس کے ہدیہ کو منظور کرنے سے پہلے خدا نے کس کو منظور کیا؟ اپنی زندگی میں اس بات کو یاد رکھیں، اگر ہم خدا کے نزدیک منظور نہیں ہوتے تو ہمارا ہدیہ بھی منظور نہیں ہوتا۔ خدا دلوں کو جانچتا اور سمجھتا ہے۔ آگے چل کے پتہ چلے گا، اس بات پہ ڈیبیٹ ہے کہ خدا نے جب قائن کو، اس کے ہدیے کو، اس کی قربانی کو قبول نہیں کیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں اس میں ڈیبیٹ کیا ہے؟ کچھ لوگوں کو ہدیے پہ، وہ ان کا نظر صرف ہدیے پہ ہے کہ وہ جو پھل اور فصل اور بیج کا ہدیہ لایا تھا اس نے اس کو جلایا، خداوند کے حضور سوختری قربانی دی، وہ خدا نے اسے قبول نہ کیا۔ لیکن جو دوسری دلیل ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے قائن کو ہی منظور نہیں کیا۔ قربانی سے پہلے جو قائن ہے وہی ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے ہم ٹھیک پڑھتے ہیں، برائے مہربانی موبائل بند کر دیں، قائن ہابل سے، جس طرح سے ہابل کے لیے لکھا ہے کہ خدا نے ہابل کو منظور کیا اور اس کے ہدیہ کو منظور کیا، پہلے ہابل کو اور پھر اس کے ہدیہ کو، اسی طرح سے
کائن کے لیے بھی ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ خداوند خدا جو کچھ کائن کے دل میں چل رہا تھا، خداوند خدا بہت پہلے اس سے واقف تھا۔ اسی لیے جب ہم چوتھا باب اور اس کی 7ویں آیت بلکہ 6ٹھی آیت میں لکھا ہے، اور خداوند نے کائن سے کہا تو کیوں غضبناک ہوا؟ تجھے غصہ کس بات کا چڑھا ہوا؟ کئی دفعہ ہم جب ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں، تو ہمیں بات چیز سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کسی عزیز کا، میں اب نام نہیں لوں گا، گزشتہ چند مہینے پہلے کوئی فیملی ممبر ہی تھا، ایسے کوئی بہن بھائی، تو اس کو کسی بات پہ غصہ تھا، تو سارا کہتے کیا آج کل تمہیں ہوا کیا کھا کے آتے ہو؟ جب دیکھو ہم بھی بہت سے ایسے عزیزوں سے ہمارا پالا پڑتا ہے جن کو ہم روز ملتے ہیں، بات سے ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں، اس کے دل میں، اس کے ذہن میں کچھ چل رہا ہے۔ انگریزی میں کہتے ہیں where there is smoke there is fire، کہ اگر کہیں پر تھوڑا سا دھواں اٹھ رہا ہے تو مطلب اس کے نیچے، اگر پتوں میں سے دھواں اٹھ رہا ہو، پتوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور اس میں سے دھواں اٹھ رہا ہے، تو نیچے کیا ہوتی ہے؟ دھواں ایسے نہیں اٹھتا۔ اسی طرح سے خداوند خدا جب قربانی قبول ہوتی ہے، لکھا ہے کہ ہابل جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹے بچوں کا اور ان کی چربی کا ہدیہ لایا، اور خداوند نے ہابل کو اور اس کے ہدیہ کو منظور کیا، پر قائن کو اور اس کے ہدیہ کو منظور نہ کیا۔ ہدیہ سے پہلے جو چیز خدا منظور کرتا ہے وہ اس شخص کو، اس کے رویے کو، اس کے دل کو۔ خداوند خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ انسان ظاہر کو دیکھتا ہے لیکن خدا کس پر نگاہ کرتا ہے؟ دل پر۔ کون کس دل سے؟ اسی لیے وہ بیوہ جو 2 دمڑیاں لے کر آئی، یسوع نے کیا کہا کہ اس نے سب سے زیادہ دیا ہے، اسی اتھے ہی اڑے ہیں۔ اور میرے ویر، میرے عزیزوں، بات 2 دمڑیوں کی نہیں، بات اس دل کی ہو رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں چاہے تھوڑا بھی دے دے کوئی بات نہیں، خدا دل کو دیکھتا ہے۔ خدا جب دل کو دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا جانتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے۔ اس واقعے کے بعد میں دینے کی طرف بھی آؤں گا۔ لکھا ہے کہ جب خدا نے اس کے ہدیہ کو منظور کر لیا، 5ویں آیت میں لکھا ہے پر قائن کو اور اس کے ہدیہ کو منظور نہ کیا۔ خدا نے قائن کو منظور نہیں کیا، اور جب اس کو منظور نہیں تو اس کے ہدیہ کو کیسے منظور کرتا؟ اس لیے قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑ گیا۔ اور خداوند نے قائن سے کہا تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ قادری منہ بڑائی پھرنا ہے، دل میں کچھ چل رہا تھا۔ اور خداوند نے قائن سے کہا تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا؟ بہت دفعہ کچھ لوگوں کے ساتھ ہمارا زندگی بھر اختلاف، پتہ نہیں اسی رب دے ماں پٹے نے، ہم نے خدا کے ساتھ کیا برا کر دیا، اس کو خدا بڑی برکت، یہ بڑھتا جا رہا ہے، ہم ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ خداوند خدا کیا کہتا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا؟ اگر ہم آج تک اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں کہ میں خدا کے حضور ویسے کیوں مقبول نہیں، خدا نے مجھے ویسے کیوں قبول نہیں کیا، مجھے کیوں منظور نہیں کیا جیسے اس میرے دوسرے بھائی کو کیا ہے، تو خداوند خدا کیا کہتا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ ہماری طرف سے بھلائی نہیں ہو رہی۔ خداوند کا کلام کیا کہتا ہے؟ جو بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لیے یہ گناہ ہے۔ اگر ہم بھلائی کا ایک کام کر سکتے ہیں، اگر ہم ایک نیکی سے واقف ہیں، اگر ہمیں پتہ ہے کہ یہ کرنے سے بہتری آئے گی اور ہم جان بوجھ کر نہیں کہا اچھا چلو کوئی بات نہیں، خدا نے ہمیں مالی طور پر دسترس دے رکھی ہے، ایک چیز کی ہم کمی دیکھتے ہیں خدا کے گھر میں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں اور پورا ہفتہ ہمارا یا مہینہ کڑتے ہوئے گزر جاتا ہے، نو چندہ بھی ہوتا ہے سارا کچھ، پلا جو عہدے اس میں سے تھوڑے سے پیسے اس کام پہ لگا دے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم کڑتے ہوئے کئی دفعہ چلے جاتے ہیں، یہ کام کیوں نہیں ہو رہا؟ جبکہ خدا نے ہمیں خود یہ دسترس دے رکھی ہے کہ ہم بھی کر سکتے ہیں۔
کیوں نہیں ہم آگے بڑھ کر اس کام کو، اس خدمت کو آگے بڑھ کے کر دیتے؟ لکھا ہے اگر تو بھلا کرے تو کیا مقبول نہ ہوگا، اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازہ پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے پر تو اس پر غالب ہاں۔ خدا جانتا تھا کہ گناہ دبکا بیٹھا ہوا ہے دروازے پر۔ بہت دفعہ جو آتش فشاں ہے یہ ایک دم سے نہیں پھٹ جاتے، نیچے لاوا جو ہے ابلتا رہتا ہے، پکتا رہتا ہے، اور پھر جب پک پک کے وہ اس درجہ حرارت تک پہنچ جاتا ہے تو پھر ایک دم دھماکہ ہوتا ہے اور وہ آتش فشاں پھٹ جاتا ہے۔ وہ سارا گرم لاوا جو شاید کئی صدیوں سے اندر ہی اندر اندر ہی اندر اندر ہی ان چٹانوں کو، پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، جو چٹانیں ہیں وہ بھی پگھل جاتی ہیں، دھاتیں پگھل جاتی ہیں، اس غصے میں، اس آگ میں، اس حدت میں جب وہ پک جاتا ہے تو پھر وہ باہر نکل آتا ہے۔ گناہ دبکا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہے خداوند خدا نے؟ کیا کہا؟ اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازہ پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے پر تو اس پر غالب آ۔ خداوند خدا اسے کیا کہتا ہے کہ تو اس پر غالب آنا۔ ہماری زندگی میں بعض اوقات اس بات سے بہت خبردار رہیں کہ جب ہم اپنے دل میں اس غصے کو پکاتے رہتے ہیں تو گناہ تو پہلے ہی دروازے پر دبکا ہوا ہے، ابلیس کسی بھی وقت ہمیں استعمال کر لیتا ہے، ہمارے خاندان میں، ہمارے بہن بھائیوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے دوستوں میں، ہمارے خیر خواہوں میں، ہماری آبادی میں، ہمارے جاننے والوں میں بہت سے ایسے موقع موجود ہوتے ہیں جب ابلیس ہم گناہ کے لاوا کو اندر پکنے دیتے ہیں تو پھر وہ دبکا بیٹھا ہوتا ہے، جو ہی ہم اس دروازے تک پہنچ جاتے ہیں وہ ہمیں دبوچتا ہے، جیسے اس نے قائن کو دبوچ لیا۔ قائن کے لیے میں جب اس کو پڑھ رہا تھا تو قائن ایک لالچی شخص کہہ لے، اور لالچ کیا ہے، حسد کیا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، جو قبولیت، جو مقبولیت اس کے پاس ہے وہ میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ آج بھی زندگی میں بہت سے ایمانداروں کی زندگی میں یہ مسئلہ ہے، جو مقبولیت اس کے پاس ہے، جس طرح سے یہ خدا کا منظور نظر ہے، میں کیوں نہیں ہوں۔ آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند خدا وہ قائن سے بات کرتا ہے کہ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو قبول نہیں ہوگا؟ اپنی زندگی میں اگر ہم یہ بات محسوس کرتے ہیں کہ ہم خداوند کی نظر میں منظور نہیں، مقبول نہیں، تو بھلائی کرنا سیکھیں۔ خداوند خدا نے نہ صرف مسئلہ ڈائیگنوز کیا بلکہ اس کا حل بھی، تشخیص کے ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی بتایا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قائن وہ قربانی نہیں کرتا جو خداوند خدا کو پسند ہے۔ یہاں پر جب ہم متی 6 باب پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اپنی اپنی زندگی میں آج سوچیں کہ میرا مالک کون ہے۔ آگے آنے والے دنوں میں ہم اس کے لیے اور زیادہ سیکھیں گے۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ آج ابلیس نے سب سے بڑا ڈر ہماری زندگیوں میں رکھا ہوا ہے کہ اگر میں نے یہ پیسہ دے دیا تو میری ضرورتیں کہاں سے پوری ہوں گی۔ آپ اگر مسیحی ایمان میں ان بہت سی زندگیوں کا پڑھیں، ابتدائی کلیسیا سے لے کر، وہ لوگ جو ابتدائی کلیسیا میں دیتے تھے، جو مشنریز کو دیتے تھے، پولس رسول، بہت سے ایسے ایمانداروں کا ذکر ہمیں ملتا ہے جو اپنے روپے پیسے سے، اپنے ہدیے سے، اپنی محبت سے خداوند کے کام کے لیے، خداوند کے لوگوں کے لیے دیتے تھے۔
آج تک کسی کو بھی ہم نے مفلس ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب خداوند کے گھر میں دینے کی بات آتی ہے، بہت سی جگہوں پر میں کئی دفعہ محسوس کرتا ہوں، مجھے بہت سے عزیز بھی کہتے ہیں کہ ہمارے چرچ میں سال میں شاید 2 یا 3 اتوار ایسے ہوتے ہیں جب دینے کے متعلق سکھایا جاتا ہے۔ اس کو زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ میں یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ جب خداوند کے گھر میں دینے کے متعلق بتایا یا سکھایا جاتا ہے تو وہ صرف اس لیے نہیں کہ آپ خداوند کے گھر میں ہدیہ دیں، وہ اس لیے ہے تاکہ آپ زیادہ برکت پائیں۔ جیسے جیسے ہم خداوند کے گھر میں دیتے ہیں، خداوند خدا ہماری برکتوں کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ بہت سی خاندانی زندگیاں ایسی ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہت سے کاروبار دنیا میں ایسے ہیں۔ میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا، سن 1910 کی بات ہے یا کب، جب کوک کمپنی شروع ہوئی تو کہتے ہم اپنا 10واں حصہ دیتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ 15-20 سالوں میں وہ اتنی مقبول ہوئی، اس خاندان نے انہوں نے کہا جی ہم نے 25% دینا شروع کر دیا۔ پھر ایک وقت آیا جب وہ اتنی مقبول، ہم نے 50%، اور ابھی انہوں نے بتایا کہ ہم صرف 10% اپنے پاس رکھتے ہیں، باقی 90% جو ہے وہ ہم خداوند خدا کی راہ میں اس کی لوگوں کی خدمت کے لیے اور بھلائی کے کاموں کے لیے دیتے ہیں۔ ہمارے لیے وہ 10% ہی کافی ہے۔ اٹس مور دین انف۔ اپنی زندگی میں بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا مجھے ملے گا تو میں دوں گا۔ خداوند کا کلام ہمیں صاف طور پر یہ بتاتا ہے، دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے۔ اور دینا جو ہے یہ ایک رویے کا نام ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے پاس تو جی بہت اچھا جی وہ اپنی دائیں کی دے دیتے ہیں، وہ ہر اتوار ہدیہ دے انہوں کو ہے جو بہت ہے۔ جو تھوڑے میں دیتا ہے خداوند اس کو ہی زیادہ دینے کی توفیق دیتا ہے۔ تو تھوڑے میں دیانتدار رہا ہے، میں تجھے بہت سی چیزوں کا مختار بناؤں گا۔ جب آپ تھوڑے میں نہیں دیں گے تو خدا کبھی بھی آپ کو، مجھے بہت سے ایسے بہن بھائیوں کا یاد ہے، مجھے پتا ہے جب 300 روپیہ ادائیگی کی تھی اس وقت بڑے شوق سے، 200 روپیہ ادائیگی کی ہوتی ہے بڑے شوق سے، اے جی ساڑھی ادائیگی رکھ لو۔ لیکن جب بات 3000 پہ یا 30,000 پہ آ جاتی ہے اس وقت پھر مشکل پیش آتی ہے، لو جی ہن اینی ساری کٹھی دے دئیے۔ خداوند خدا ہمیں برکت دینا چاہتا ہے۔ قائن سے خداوند خدا نے کیا کہا کہ اگر تو بھلائی کرے گا تو کیا تو مقبول نہ ہوگا؟ آج اگر ہم مقبول ہونا چاہتے ہیں تو خداوند ہمیں یہ موقع بخشتا ہے۔ خداوند ہمیں اپنے گھر میں لانے کا مقصد صرف ہماری روحانی ترقی نہیں بلکہ ہماری جسمانی ترقی بھی ہے۔ آج سے چند اتوار پہلے میں نے یہ بتایا کہ جو لوگ اس وقت یہاں پہ واقف تھے، 2-3 لوگوں نے جو بزرگ ہیں، ان کو وہ عبادت یاد تھی کہ جب اس چرچ کے لیے ایک بڑا ہدیہ چاہیے تھا اس کی تعمیر کے لیے، تو کیسے؟ خدا ان کا شکر ہے آپ دینے والے ہیں۔ ابھی بھی اس چرچ کے لیے میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ اس کو صرف منتھلی چلانے کے لیے 1 لاکھ روپے کے قریب منتھلی تقریباً ہمارا بجٹ ہے، جو صرف اس چرچ کے لیے، اور جو پھر اس سے مشنری ورک ہوتا ہے جو دوسرے چرچز کو سپورٹ ہوتی ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ صرف اس کو چلانے کے لیے جب ہم آتے ہیں تو ساہیوال شہر میں سب سے خوبصورت بڑا چرچ آپ کے پاس ہے، ہر طرح سے فیسلٹی، جب اس کی صفائی ستھرائی ہوتی ہے، اس کے لیے سب کچھ ضروری ہوتا ہے، اس سب کچھ کو مینٹین رکھا جاتا ہے۔ لوگ اس کے لیے خدمت گزار لوگ، پادری صاحب آپ کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ اس گھر کو چلانے کے لیے خداوند نے آپ کو ذمہ داری دی ہے، آپ کو یہ برکت دی ہے کہ آپ اس میں شامل ہوں۔ آپ کے دینے کے وسیلہ سے بہت سے لوگوں تک خوشخبری کا پیغام جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی انجیل اور اس کی خوشخبری جاتی ہے۔ اس لیے اس برکت کو سمجھیں۔ یہاں پر لکھا ہے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ یا جان خوراک سے اور پوشاک بدن سے بڑھ کر نہیں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ کاٹتے ہیں نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ میں تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر کی ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟
खुदावंद के कलाम में हम पढ़ते हैं, बहुत से लोग हैं जो इसी बात की फ़िक्र में, इंसान होते हुए हमें फ़िक्र होनी चाहिए, लेकिन जब वो फ़िक्र खुदा पर ईमान से आगे निकल जाती है, जितना हमारा ईमान, उम्मीद और भरोसा खुदावंद खुदा पे है, जब हमारी वो फ़िक्र या सोच उससे ऊपर निकल जाती है तो ईमान उसके नीचे दब जाता है। सारी चीज़ें ज़रूरी है, सोच रखना कि मैंने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, लेकिन ईमान का दर्जा और ईमान का लेवल उन सब चीज़ों से ऊपर होना चाहिए, तब हम ईमानदार हैं। अपनी ज़िंदगी में दुरुस्त फैसले करना, अपनी ज़िंदगी में खुदावंद खुदा की मर्ज़ी को पहचानना, अपनी ज़िंदगी में खुदावंद खुदा के लिए देना, ये ईमानदार के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि वो सिर्फ रूहानी तौर पर ही नहीं बल्कि जिस्मानी तौर पर अपनी बरकतों में भी आगे बढ़ता हुआ नज़र आए। मेरी खुदावंद से दुआ है, आने वाले संडे में भी हम इसके मुतल्लिक सीखेंगे, जो बाकी हिस्सा रह गया है 34वीं आयत तक हम इस पर गौर करेंगे। इस हफ्ता में अगर खुदावंद ने आपको ये बरकत दे रखी है कि आप खुदावंद के घर में आते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियाँ बहैसियत ईमानदार जो कलीसिया के लिए या खुदावंद के घर के लिए आपके ज़िम्मा है, आप उनको पूरा कर रहे हैं, तो खुदावंद आपको बरकत दे। अगर आपको अभी भी लगता है कि मैं वो ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहा हूँ, ईमानदारी से, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को बताने के लिए नहीं, अपनी अपनी ज़िंदगी में इस बात का जायज़ा लें। खुदावंद तो अपने खादमों की ज़रूरतें भी पूरी करता है, खुदावंद तो अपने घर की ज़रूरतें भी पूरी करता है, लेकिन हम उसमें क्या कर रहे हैं? कई दफ़ा पादी साहबान बताते हैं, बहुत से ऐसे ख़ानदान हैं, आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले, जब घर में सिर्फ एक ही फ़र्द काम करता, उस वक्त भी महीने बाद जब जाना है तो 100 रुपया चंदा है पादी साहब के लिए विज़िट का। और अब जब घर में सब बच्चे बरसे रोज़गार हैं, खुदा का शुक्र है, गाड़ियाँ भी हैं, मोटरसाइकिलें भी हैं, अच्छी आमदन भी है, पादी साहब का हदिया अभी भी वहीं पर वो 100 रुपया मुकर्रर है। अपनी ज़िंदगी में गौर करें कि किस तरह से बाइबल मुक़द्दस में खुदावंद का कलाम ये कहता है, कलाम की तालीम पाने वाला तालीम देने वाले को हर अच्छी चीज़ में शामिल करे। मेरे साथ मिलकर इस आयत को बोल सकते हैं, कलाम की तालीम पाने वाला तालीम देने वाले को हर अच्छी चीज़ में शामिल करे। कितने ध्यानदारी के साथ बता सकते हैं अपने दिल में, चलो मैं हाथ खड़ा करने के लिए नहीं कहूँगा, इस क्रिसमस पर हमने अपने लिए, बच्चों के लिए, अजीज रिश्तेदारों के लिए कितनों ने कपड़े खरीदे हैं, अपने लिए नहीं तो बच्चों के लिए, बहन भाइयों के लिए, अजीज़ों के लिए, किस किस ने कपड़े खरीदे हैं? सिर्फ 3 लोगों ने खरीदे हैं, बाकी ने नहीं, कोई बात, सब ने खरीदे हैं। जब हम 2, 4, 5, 7, 10 लोगों के कपड़े खरीदते हैं, क्या किसी ने दिनों रात आपके लिए, गर्मी सर्दी में, पादरी अज़म साहब है, पादरी पीटर साहब है, जाते हैं, चले मुझे तो मिल जाते हैं गिफ्ट, कोई बात, मैं अपने आप को इससे बाहर रखता हूँ, ऐसे मुझे भी बड़े अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलते हैं। कितनों ने बच्चों के लिए, हम, कोई बड़ी बात नहीं है, ये नहीं मैं कहता कि आप करना नहीं चाहते, बस कभी ज़हन में निकल जाता है, ख्याल नहीं रहता। जब इतने बच्चों के कपड़े, एक शर्ट पादरी साहब के लिए भी खरीदे, पादरी साहब फ़ोन किया, पादरी साहब ਤੁਹਾਡੇ कॉलर का साइज़ की है, किस वेस्ट की पैंट पहनते हैं? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर हम 5, 7, 10 लोगों के लिए खरीद रहे हैं तो खुदा के खादम के लिए भी क्रिसमस के मौका पर, नए साल के मौका पर, या कभी भी, लाजमी नहीं कि आई लव यू सिर्फ 14 फरवरी को ही कहा जा सकता है, वैलेंटाइन डे वाले दिन ही, उसके अलावा भी आई लव यू कहा जा सकता है कि नहीं? या सिर्फ पूरा साल आप इंतज़ार करें कि 14 फरवरी आना है, वैलेंटाइन डे आना है तो उसी दिन आई लव यू कहना है? या वैसे भी कह सकते हैं, वैसे भी कह सकते हैं, मोहब्बत का इजहार वैसे भी कर सकते हैं, खुदावंद के घर से, खुदावंद के खादमों से, खुदावंद के घर की ज़रूरतों से। मैं अपनी बात बता सकता हूँ, हमने अपनी ज़िंदगी में
جو کچھ خداوند کے گھر کے لیے کر سکتے ہیں، تھوڑے حالات میں بھی، جب تھوڑا تھا تب بھی پوری محبت اور پوری وفاداری کے ساتھ کرتے تھے۔ اور میں یہ بات عموماً کہتا ہوں کہ یہ گھر میں آدمی اگر بھول جاتا ہے یا آگے پیچھے، یہ خاتون خانہ کی ذمہ داری ہے، خدا نے اس کو ذمہ داری۔ اور بائبل میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بھی نئے عہد نامہ میں حنانیہ اور سفیرہ کا واقعہ ہے، بہت سی جو بہت زیادہ دیتا ہے وہ بھی اس لیے دیتا ہے کہ جو خاتون خانہ ہے اس کا دل خدا کے کام کے لیے، خدا کے گھر کے لیے کھلا ہے، اور جو نہیں دیتا، جس نے دبا لیا، وہ بھی اسی لیے کہ بیوی گھر سے کہہ دیتی ہے کی گل ہے تہاڈا دماغ خراب ہویا ہے، اینا سارا دینا کی کر باقی کام نہیں کرنے۔ جو گھر پہ خواتین ہیں، خدا نے ان کو یہ ذمہ داری دے رکھی ہے، وہ اپنے شوہر کی رہنمائی کریں۔ اس ایک ہفتہ میں میں یہ بات کر کے آج کے پیغام کو اختتام تک پہنچاؤں گا، جس طرح سے خدا نے قائن سے پوچھا کہ تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے، کیا وجہ ہے؟ اگر ہم اس مکالمہ کو تھوڑا کھولیں تو خدا نے شاید یہ بھی کہا کیوں غصہ چڑھا، ہر وقت تجھے غصہ قہر کیوں؟ اگر تجھے یہ غصہ ہے کہ تو مقبول نہیں ہے، میں نے تجھے منظور نہیں کیا اور تیری قربانی کو منظور نہیں کیا، حابل کو منظور کر لیا اور اس کی قربانی کو بھی منظور کر لیا، اگر غصہ یہ ہے تو بھی بھلائی کر، تو قبول ہونے والے کام کر۔ اگر ہماری زندگی میں دل میں کہیں پہ غصہ ہے کہ میں کیوں ویسے قبول نہیں کیا جاتا، میری مقبولیت ویسے کیوں نہیں جیسے اس بھائی کی، اس بہن کی، ان کی ہے، تو خداوند آج آپ سے اس ہفتہ میں وقت گزاریں۔ جب ہم خاموش ہوتے ہیں اور خداوند کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو خداوند ضرور ہمیں بتاتا ہے کہ مجھے کہاں پر بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ جب ہم خاموش ہوتے ہیں تو خداوند ظاہر کرتا اور بتاتا ہے۔ خداوند آپ کی زندگی میں کوئی انسان ایسا لائے گا، اگر آپ کسی کو اپنا پیشوا سمجھتے ہیں، کوئی پریئر پارٹنر ہے، اس کے ساتھ بات کریں کہ کیوں میری زندگی میں بہتری نہیں آ رہی، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس سال میں جیسا میں نے شروع میں آپ کے سامنے رکھا تھا، میری خداوند سے دعا ہے، جو دعا یہاں پر ہم نے نئے سال کی عبادت میں کی، میں نے آپ سب کے لیے خداوند سے مانگا ہے، اور صرف اس دن نہیں، روزانہ کی بنیاد پہ کہ خداوند اس سال کو ہمارے ان لوگوں کی جو تیرے گھر میں آتے ہیں، جن کی تو نے پاسبانی کی خدمت مجھے دی ہے، ان کی گلہ بانی کی خدمت مجھے دی ہے، ان کی زندگیوں کو، ان کے معیار زندگی کو بہتر کر، وہ خواب جو انہوں نے اپنے بچوں کے لیے دیکھے ان کو پورا کرنے کی برکت ان کو دے، ان کے بچے اس سال میں اچھے اسکولوں میں جائیں، ان کے گھر میں اچھی خوراک ہو، ان کے پاس اچھی پوشاک ہو، ان کے پاس اچھی سواری ہو۔ اگر یہ بیرون ملک خود یا اپنے بچوں کو لے کے جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے دروازوں کو کھول، ان کی سیلری میں، ان کی آمدن میں بہتری آئے۔ میں آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں، ہم خادمین آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں، لیکن ایمان کا پہلا قدم کسے اٹھانا پڑے گا؟ کیا ہم آپ کے لیے ایمان کا قدم اٹھا سکتے ہیں؟ پطرس کو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا کہ میرے پاس آ، اس کے لیے پہلا قدم کس کو اٹھانا تھا؟ پطرس کو ہی اٹھانا تھا۔ جو قدم آپ نے اٹھانا ہے وہ آپ کو ہی اٹھانا پڑے گا۔ ہم آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، کتنے سالوں سے کر رہے ہیں، 25 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، لیکن بہت سے عزیز ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے قدم اٹھایا ہے اور ہم ان کی زندگیوں میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے عزیز ہیں جو ابھی تک کشتی سے باہر پاؤں نہیں نکال رہے، بہت سے عزیز ہیں جو پانی کی لہروں کو دیکھ کر، جھیل کی گہرائی کو دیکھ کر ڈر رہے ہیں۔ اس کشتی سے قدم باہر نکالیں، پہلا قدم، پھر دوسرا قدم، قدم آپ نے اٹھانا ہے۔ آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔
ہر ایک سر جھک جائے، ہر ایک آنکھ بند ہو. میں دعوت دوں گا مسز سارہ ڈینیل کو کہ وہ آج کے اس پیغام اور کلام کے لیے دعا میں ہم سب کی